علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آپ کے بیچ قابل جانبیہ کے صدر مدرس پرنسپل حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکمت صاحب قبلہ برکاتی تشریف فرما ہے، اور ہم سب کی خواہش و تمنا ہے کہ ان کے نازنہ گفتگو سے ہم سب کچھ عمل کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اس لیے میں حضور مفتی محمود صاحب قبلہ برکاتی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ ہم گنہگاروں تک پہنچانا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ قربت خدا کی جانب اور ادا کرنا، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اللہ رب العزت کا ازادہ فضل و احسان ہے، کروڑوں کروڑوں بار اس کا شکریہ ہے کہ اس کی توفیق سے آج کی رات پوری جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور اس مبارک دن کے توفیق اللہ پاک ہم سب کو
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو روز قبل حضرت علامہ منظور احمد صاحب شیخہ سے چاند کے سلسلے میں ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی۔ اسی درمیان وہ فرمانے لگے کہ بہت دنوں سے آپ وہاں نہیں آئے ہیں۔ میں نے ان کی طبیعت پوچھی، معلوم ہوا طبیعت بہت ناساز ہے، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو ان سے ملاقات کی خاطر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ آپ سب دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے۔ جس زمانے میں اب لوگ بہت چھوٹے نہیں ہوں گے، سال دو سال کے، شاید اس سے پہلے سے ہی وہ بیرون تشریف لا چکے تھے اور دین اور اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے پوری زندگی بیرون کے لیے وقف کر دی۔ تو بجا طور سے وہ سب لوگوں کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں کبھی کبھی اپنے احباب کے ساتھ بغاروں میں گفتگو کرتا ہوں کہ یہ میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سنگرونی کے مسلمانوں کا رشتہ بریلوی شریف کے بزرگوں سے جوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ بریلوی شریف سے جڑ جانے کی برکت سے الحمدللہ یہاں کا دین بھی بہت حد تک محفوظ ہے، لوگوں کا عقیدہ بھی اللہ کے کرم سے محفوظ ہے۔ اگر اس بڑی بارگاہ سے ہماری وابستگی نہ ہوئی ہوتی تو قسم قسم کے پیر اور بھانت بھانت قسم کے پیری مریدی کرنے والے لوگ شہر میں آتے، لوگوں کو الگ الگ راستہ دکھلاتے اور پوری جماعت انتشار کا شکار ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے شہر کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے جوڑا، حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے جوڑا، اور اب ان کے شہزادے عالی وقار کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا احسان سنگرونی پر حضرت علامہ منظور احمد صاحب شیخہ کا۔ آج کل بارہویں شریف کا دور چل رہا ہے۔ آپ حضرات جس شایان شان انداز میں جلوس نکالتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی دینی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ بڑے عالیشان انداز میں آپ حضرات جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں۔ جلوس نکالنا یہ دراصل نبی کی تشریف آوری پر اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، اور نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، میں
یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی دین کی اصل ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض دنیاوی نمائش ہے، بلکہ آپ یقین رکھیں کہ آقا کریم آپ کے جلوس کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور آپ کی مسنتوں کو دیکھ کر وہ مسرور بھی ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں عرض کر سکتا ہوں، مگر جمعہ کے دن وقت بہت مختصر رہتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں قطب زمانہ، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال 973 ہجری میں ہوا، 973، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 299 سال پہلے کے یہ محدث ہیں، قطب وقت ہے، صوفی کامل ہے، ولی زمانہ ہے۔ درجنوں کتابیں ان کی بڑی مشہور ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ۔ اس کتاب میں بہت سارے بزرگوں کا انہوں نے تعارف کرایا ہے، بہت سارے بزرگوں کے اقوال اس میں لکھے ہیں۔ ایک بزرگ ہے شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسے مقبول معلومات بزرگ تھے کہ انہیں حضور کی زیارت خواب میں بہت کثرت سے ہوتی تھی، اور وہ حضور کو خواب میں دیکھا کرتے تھے۔ ان کے کئی خواب امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا ابو المواہب، کل تم نے اپنی مجلس میں جو شعر پڑھا ہے میری نعت کا، اللہ نے اس شعر کے صدقے میں تیری بھی مغفرت کر فرما دی، اور جتنے لوگ اس مجلس میں تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا شعر تھا؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم نے جو یہ شعر پڑھا، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر، محمد بشر ہے مگر عام بشر کی طرف نہیں ہے، جیسے پتھروں میں یاقوت بے مثال ہوتا ہے ویسے ہی عام انسانوں میں محمد بے مثال ہے۔ تم نے جو یہ شعر پڑھا، اللہ نے اس شعر کے صدقے میں تیری بھی مغفرت فرما دی، اور تیری مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، محمد بشر ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے، جیسے پتھروں میں یاقوت بے مثال ہوتا ہے ویسے ہی محمد انسانوں میں بے مثال ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ابو المواہب کہ حضور کے اس خواب کے بعد شاید کوئی ایسی مجلس نہیں ہو جس میں نے یہ شعر نہ پڑھا ہو، کیونکہ اسی شعر کے صدقے میں آقا نے مجھے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، محمد بشر ہیں، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر۔ اگر یہ شعر
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس کے صدقے میں تمام حاضرین مجلس بخشے گئے، تو اگر ہم اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اگر وہ شعر مغفرت کا سبب بن سکتا ہے تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی نعت کے یہ اشعار بھی ہم غلاموں کی مغفرت کا ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، بڑا شاندار تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا حضور، قیامت کے دن جب آپ لوگوں کی شفاعت کیجیے گا تو مجھے نہ بھولیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم میرے لیے روزانہ درود پڑھتے ہو اور روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مجھے ثواب پہنچاتے ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ درودوں کا ثواب تو میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، مگر سورہ کوثر کا ثواب میں نے قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے، وہ ثواب قیامت کے دن تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم میرے لیے درود پڑھتے ہو، تم میرے لیے انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو، میں قیامت کے دن تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ درودوں کا ثواب تو میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، مگر سورہ کوثر کو میں نے قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن میں وہ ثواب تمہیں واپس کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تاکیداً درود کی کثرت شروع کر دی اور روزانہ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت پابندی سے شروع کر دی، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جب تم میرے لیے درود پڑھتے ہو اور سورہ کوثر پڑھا کرتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، آقا بے خبر نہیں ہے، ہم سورہ کوثر پڑھتے ہیں، آقا بے خبر نہیں ہے، تو ہمارے جلوس سے ہمارے آقا کیسے بے خبر ہوں گے؟ گھروں کو ہم سجاتے ہیں، آقا اس سے کیسے بے خبر ہوں گے؟ ہم اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، آقا اس سے کیسے بے خبر ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور، جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آقا نے فرمایا مثل الجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کے مثل اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو خشوع و خضوع سے درود پڑھے اس کے لیے یہ اجر ہے، یا غفلت میں بھی درود پڑھے اس کو بھی یہ اجر دیا جاتا ہے؟ آقا نے فرمایا غفلت میں بھی پڑھے اسے بھی پہاڑوں کے مانند اجر دیا جاتا ہے، جو خشوع و خضوع سے پڑھے اس کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہمارے احوال سے باخبر ہے، پیغمبر ہماری مسرتوں کے اظہار سے باخبر ہے، پیغمبر ہمارے جلوس سے باخبر ہے۔ اس لیے جلوس اس لحاظ سے نہ نکالیے کہ آپ بے خبر رہیں، محبت سے درود پڑھتے ہوئے جلوس میں چلیے، کیونکہ گنبد خضرا کے تاجدار آپ کا چلنا بھی دیکھتے
غیبت کا مطلب کسی کے پیچھے شکوہ شکایت، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر ہو ہی جائے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچا دیا کرو، تاکہ غیبت کے مواخذے سے اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن محفوظ کروا دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جتنی دیر ہم غیبت کرتے رہتے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، چائے خانوں پر، نکڑ پہ، دکانوں پہ، ہماری گفتگو کا 2/3 حصہ ایک دوسرے کی شکایت پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جتنی دیر ہم کسی کی شکایت کرتے ہیں اتنی دیر تک ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ نماز ہم پڑھیں، نیکی اسے مل جائے، روزہ ہم رکھیں، نیکی اسے مل جائے، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ثواب اس کو منتقل ہو جائے۔ اس لیے آقا نے فرمایا ابو المواہب، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر غیبت ہو ہی جائے تو دنیا میں ہی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کا ثواب اسے پہنچا دیا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں اس آدمی کی غیبت کے مواخذے سے محفوظ کروا دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور آخری بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا ابو المواہب اتنا یاد رکھیے گا کہ خواب میں بھی کوئی حضور کو دیکھے تو وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَوَسَّلُ بِي، کیونکہ شیطان میری شکل اپنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ اس لیے جس نے خواب میں آقا کو دیکھا اس نے در حقیقت آقا ہی کو دیکھا ہے۔ فرمایا ابو المواہب اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، تمہاری وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو میری بیٹی سیدہ نفیسہ کے لیے نظر مان لیا کرو، اگرچہ ایک ہی درہم کی نظر ہو، تقضیٰ حاجتوں کا، تمہاری حاجت اس نظر کی برکت سے پوری کر دی جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج دوسرے طبقے کے لوگ کہتے ہیں 11ویں کی نظر سے کیا فائدہ، اجمیر والے کی نظر سے حرام ہے، چوتھا والے کے نام سے نظر مارنا حرام ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، نظر شرعی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، مگر نظر عرفی جس کو ہدیہ پیش کرنا کہتے ہیں وہ اللہ کے محبوبوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو المواہب، تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہاری حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو تم سیدہ نفیسہ کے لیے نظر مان لیا کرو، اگرچہ ایک ہی درہم کی نظر ہو، تقضیٰ حاجتوں کا، تمہاری حاجت اللہ کے فضل سے پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر سیدہ نفیسہ جو قاہرہ مصر میں جن کا مزار ہے ان کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے، تو بغداد کے تاجدار کے نام سے بھی نظر مانی جا سکتی ہے، اجمیر کے شہنشاہ کے نام سے بھی نظر مانی جا سکتی ہے۔ اللہ کے محبوبوں کے نام سے نظر ماننا، آقا فرماتے ہیں تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اگر اللہ کے محبوب بندوں کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے کی نظر مانیں تو شرعاً اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ جلوس محمدی نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے زیادہ اس مہینے میں ہم سب کو درود پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور محفل تو ہم نے ان کی سجائی ہے قمر،
کھائیں تو محنت وصول ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جناب مفتی صاحب نے مصیبت افروز تقریر فرما دی. میں ویسے بھی تقریر نہیں کر پاتا ہوں. ایک ضروری بات کہنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. آپ لوگ غور سے سنیے. ہمارے تمام بزرگوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں، سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا کہ اگلے جمعہ کو 12 ربیع الاول ہے. اور 12 ربیع الاول ایک ایسی تاریخ ہے اور ایسا دن ہے جس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے. سب سے بڑی عید ایسی عید جس عید پر ہم سبھی عیدوں کو قربان کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے عرض یہ کرنا ہے، خاص طور سے میں اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے اور بالخصوص اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ کو جو ہمیشہ کی طرح مثال بھی جلوس کا اہتمام ہے. چونکہ جمعہ ہے اس لیے بعد میں باقی سبھی آپ لوگ جلوس میں شرکت کے لیے حاضر ہو جائیے گا. ایک مسجد کے پاس سے ہی جلوس نکلے گا. تمام لوگ آپ لوگ اس میں شریک ہوئیے. اور دوسری چیز یہ کہ میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا پڑوں گا کہ صبح کو جلوس مسجد کے بعد نکلے گا. اور چونکہ جمعہ کا دن پڑ رہا ہے اس لیے جمعہ کے پہلے میں وہ جلوس